کہ کیا حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا اس کی قضا کر سکتی ہے یا فدیہ دے سکتی ہے، اس بارے میں وضاحت کریں۔ دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں پہلے یہ آیت چونکہ منسوخ ہو چکی، اس کا بعض حصہ منسوخ ہو چکا ہے کہ پہلے عام لوگوں کو اجازت تھی، سب کو اجازت تھی کہ جو روزہ چھوڑنا چاہتا ہے فدیہ دے، روزہ چھوڑ دے، بھلا چنگا ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تب بھی روزہ چھوڑنا چاہتا ہے فدیہ دے، روزہ چھوڑ دے، یعنی یہ ایک آپشن رکھی گئی تھی۔ لیکن بعد میں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس آیت نے جو صحت مند لوگ تھے اور جو مقیم لوگ تھے ان کے لیے اس آیت کو، اس حصے کو منسوخ کر دیا اگلی آیت نے، کہ جو بھی اس مہینے میں موجود ہے، مسافر اور بیمار نہیں ہے، وہ روزہ رکھے لازمی طور پر۔ البتہ جو حاملہ ہے، جو دودھ پلانے والی عورت ہے، وہ اب بھی اس حکم میں شامل ہے، اور اسی طرح جو بوڑھا ہے وہ بھی دائمی بیمار جسے کہتے ہیں، وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اور یہ سنن ابی داؤد میں اسی آیت کی تفسیر میں 2317 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اسبتت للحبلى والمرضع، کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہوئی ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل ہٹے کٹے ہیں اور مقیم ہیں، ان لوگوں کے لیے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے۔ جس طرح بوڑھے کے لیے باقی ہے نا، شیخ فانی کے لیے، اور جس طرح دائمی مریض کے لیے باقی ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے لیے بھی اس کا حکم باقی ہے کہ وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ انہیں ظاہر ہے تنگی محسوس ہوتی ہے، اس حالت میں بہت مشکل ہوتا ہے جب عورت حاملہ ہوتی ہے، تو یہ تلخی اور تنگی برداشت کرنا، بچے کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اتنی دیر لمبے دن میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، یہ بچے کے لیے بھی مضر ثابت ہو سکتا ہے اور ماں کے لیے بھی، تو وہ روزہ چھوڑے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیے۔ اب فدیہ دینا اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آگے دلائل دوسرے بھی ہیں، چلیں پہلے ان کو لے لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ ایسی عورت جو حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، وہ فدیہ دے کر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور روزہ چھوڑ دے۔ سنن دارقطنی میں 2388 نمبر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بیوی نے ان سے پوچھا، وہ حاملہ تھیں تو انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں اب روزے کا کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ تو روزہ افطار کر دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، آپ کو روزہ قضا کرنے کی بعد میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس حوالے سے سنن ترمذی میں 715 نمبر حدیث بھی ہے، جس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی ہے، یعنی اس کو رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور آدھی نماز بھی چھوڑ دے، یعنی قصر کرے۔ اور اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ رب العزت نے روزہ معاف کر دیا ہے۔ تو اب اس کی حکمت کیا ہے کہ ایک عورت جو حاملہ ہے وہ اپنا روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے؟ ایسا کیوں نہیں اس پر لازم کیا گیا کہ جب وہ حمل سے فارغ ہو جائے گی تو پھر روزہ رکھ لے؟ جس طرح ایک مریض شخص کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مریض ہے تو جب صحت مند ہوگا تب روزہ رکھ لے، تو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو یہ چیز لازم کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ بڑی واضح بات ہے، کوئی شخص تھوڑا سا غور کرے اس کو بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ ہے اس میں۔ اگر ایک حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی کو یہ لازم کیا جاتا کہ وہ عام دنوں میں بعد میں حمل اور دودھ پلانے سے فارغ ہو کر روزہ رکھے، وہ تو بیچاری رگڑی گئی۔ ایک عورت کی ابھی شادی ہوئی مثال کے طور پر، وہ ایک بچہ اس کے پیٹ میں آتا ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، روزہ چھوڑتی ہے، سال گیا، 2 سال دودھ پلاتی ہے، 2 سال گئے، 3 سال گئے، اتنی دیر میں دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے، پھر 3 سال گئے کم از کم، تو اس طرح اس کے مطلب 5 بچے ہو جاتے ہیں تو 15 سال گئے، اس کے 7 بچے ہو جاتے ہیں تو 21 سال گئے۔ 21 سال اس نے روزے نہیں رکھے، ظاہر ہے کہ اس کو اللہ نے رخصت دی ہے، اور اگر اس کو قضا پر پابند کیا جائے تو 21 سال کے روزے وہ کب رکھے گی؟ یعنی 21 سال کے 21 کو 30 سے ضرب دیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے 600 سے اوپر روزے بن جاتے ہیں۔ 600 روزے بیچاری کب رکھے گی، وہ کتنے سالوں میں رکھے گی؟ اور اتنی دیر میں 5 سال بچے پیدا ہونے کے بعد عورت بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہے، پھر وہ روزے کیسے رکھے گی؟ تو کتنی صاف سی بات ہے کہ شریعت کی حکمت بھی اسی میں ہے کہ وہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتی رہے۔ وہ کیسے رکھے گی؟ اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں، امکان بھی نہیں ہے، عام طور پر عام حالات میں ایسا امکان بھی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے اس کو ویسے رخصت دے دی ہے۔ لہٰذا ایسی عورت جو حمل سے ہے اور ایسی عورت جو دودھ پلا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی عورت سمجھتی ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں
اور دن بھی چھوٹے ہیں، سردی کے دن ہیں اور روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ دیکھتی ہے تنگی ہے تو قطعاً روزہ نہ رکھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ایک صحابی جو ہے بے ہوش ہو کے گر گئے تھے تو آپ نے یہ فرمایا۔ تو ایسی عورت جو حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے وہ باوجود انتہائی تنگی کے پھر بھی اصرار کرتی روزہ رکھنے پر، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اپنے بچے کا حق ادا کرے، اس کے پیٹ میں ہے تب بھی اس کا حق ہے اس کو خوراک وغیرہ پہنچانا، اور اگر وہ دودھ پیتا ہے تب بھی اس بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پورا ملے۔ اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، اسے قبول کریں، فدیہ دیں اور روزے چھوڑیں اس حالت میں۔